السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ جل جلالہ و منوال کا بے انتہا فضل و کرم احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، شکر ہے، فضل ہے کہ آج محل بنسی لال پیٹ میں الحمدللہ ختم قرآن ہو رہا ہے، یعنی چاند رات سے لے کر آج ایک قرآن پاک حافظ صاحب نے مکمل تلاوت فرمائی ہے، جس میں مرد حضرات اور پیچھے خواتین کا بھی الحمدللہ بہترین انتظام کیا گیا ہے۔ جو اس میں حصہ لیے ہیں، تراویح میں حصہ لیے ہیں، جو ہماری ماں بہنیں رمضان کے مبارک مہینے میں آ کر کلام پاک کی تلاوت سنے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو اجر عظیم عطا فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس تراویح کو قبول فرما، اور جتنے ہمارے ماں بہن یہاں پہ تشریف لائے ہیں اللہ تمام کو قبول فرما، اور بالخصوص سید رکن الدین صاحب اور ان کے ساتھ جتنے ساتھ دیے ہیں، اللہ پاک تمام کو اپنی رحمت برکتوں سے اللہ مالا مال فرما۔ کل میں بھی بتایا تھا کہ چاند رات سے چاند رات تک تراویح سنت موقعہ ہے۔ اب آپ ایک کلام پاک سنیں، کل سے خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر کہیں پر انتظام ہے تراویح کا، وہاں پڑھنا ہے، یا علم ترا سے لے کے والناس تک 10 رکعت، پھر 10 رکعت مکمل کرنا ہے۔ اگر کسی کو انا اعطیناک الکوثر قل هو اللہ احد آتا ہے تو 2 سورتیں پڑھتے پڑھتے اس کو آپ 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے۔ اور جو تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک مقام عطا فرمایا ہے، وہ مقام رمضان میں جو تراویح پڑھتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کون لوگوں کو اللہ نے مقام عطا کیا، جواب ملتا ہے وہ مرد حضرات ہیں، وہ خواتین ہیں جو رمضان میں تراویح کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تراویح پڑھنے والوں کو اللہ جنت میں مقام عطا فرماتا ہے، اور ہمیں یہ امید ہے اللہ کے نبی رسول پاک علیہ السلام کے صدقہ طفیل میں اللہ ضرور بضرور جتنے لوگ رمضان میں تراویح کا اہتمام کرے ہیں، چاہے مرد ہو عورتیں ہو، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کے اللہ مغفرت فرما، بخشش فرما، جنت کے اعلیٰ سے مقام پر اللہ ہم تمام کو جگہ فائز عطا فرما، آمین۔ عزیزان محترم، تراویح صرف رمضان میں ہے، رمضان کے بعد تراویح نہیں ہے۔ اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ جیسا روزہ فرض ہے، روزہ رہنا فرض ہے، اسی طریقے سے تراویح سنت موقعہ ہے، یہ بھی پڑھنا بالکل ضروری ہے۔ اور ہم نے اس سے پہلے یہ بتایا تھا کہ اگر ہم شاپنگ کرتے ہیں، کپڑے لاتے ہیں، تو رمضان کے مبارک مہینے میں مت کرو، کیوں کہ یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ ارے روزے دار کا اٹھنا عبادت ہے، روزے دار کا بیٹھنا عبادت ہے، روزے دار کی خاموشی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کی منہ کی بدبو بشمبر سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر میری
میری امت کو معلوم ہو جائے رمضان کیا ہے. میری امت اللہ سے دعائیں کرتی اے مالک و مولا سال کے 12 مہینہ رمضان ہی ہے رمضان عطا فرما, رمضان ہی رمضان عطا فرما. کتنے خوش نصیب ہیں ہم. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دوبارہ یہ رمضان کا موقع عنایت کیا. نامعلوم آنے والا رمضان ہم کو اور آپ کو نصیب ہوتا نہیں معلوم. کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے, روزے رہے, تراویح پڑھے, تلاوت کرے, سماعت کرے, اعتکاف کرے, شب قدر میں عبادت کیے, آج نہیں ہے. وہ مرد حضرات نہیں ہے, وہ خواتین نہیں ہے, اپنے اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں. اللہ ان تمام کی مغفرت فرما, ان تمام کی اللہ بخشش فرما. اللہ ہماری بھی مغفرت فرما, ہماری بھی بخشش فرما. رمضان کا مبارک مہینہ پہلا دعا ختم ہو چکا, رحمت کا دعا. اب یہ دعا مغفرت کا دعا ہے. مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا ہے, اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگتے رہنا ہے. اللہ ہمارے ہر عبادت کو قبول فرمائے گا. اور تیسرا دعا جہنم سے آزادی کا دعا ہے. اور تیسرا دعا جس میں شب قدر ہے, اعتکاف ہے. عزیزان محترم, جب بندے مومن یہ عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کو قبول فرماتا ہے. ایسا نہ سمجھو ہم تو روزے رکھ رہے ہیں کیا اللہ قبول کرتا ہے, نہیں معلوم. اللہ پاک ہماری ہر وہ ادا کو اللہ قبول فرماتا ہے. عزیزان محترم, اللہ تعالیٰ روزے داروں سے بہت خوش ہوتا ہے. روزے داروں کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہے, آسمان کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اور جب بندے مومن روزہ رکھتا ہے اللہ پاک اس کے روزوں کو قبول فرماتا ہے. اور طبی اعتبار سے جس کو شوگر ہے, بی پی ہے, ہارٹ ہے, طبی اعتبار سے بھی فائدہ ہے. کارسن بہت بڑا پروفیسر تھا, ایک یونیورسٹی یورپ میں ہے. اس نے روزے کے فوائد لکھنا شروع کیا. روزے میں یہ فائدہ, روزے میں یہ فائدہ. بھوکا رہا, فائدے لکھنا شروع کرا. ہم کارسن سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہم کو بتا دیے روزے میں کیا کیا فائدہ ہے. اور جب بندے مومن روزہ رکھتا ہے اللہ روزے دار کو اس کو اللہ بے انتہا قبول فرماتا ہے. عزیزان محترم, مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہے ہیں لیکن روزے دار کا اہتمام کرنا ہے, روزے دار کا ادب احترام کرنا ہے, روزے داروں کے سامنے نہیں کھانا ہے. اور اگر کوئی ایک روزہ بھی چھوڑ دیا زندگی بھر اس کا بدل نہیں ہے, وہ پوری زندگی اس کا بدل نہیں ہے. اس واسطے رمضان کے روزے نہیں رکھنا ہے. میری 2 دن سے بہت طبیعت خراب ہے, اتنا پیٹ میں درد ہے اور بہت طبیعت خراب ہے. اس کے باوجود بھی میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے روزے رکھا. اور اگر کیا ہونے والا ہے, اگر موت آتی ہے اور موت سے کیا ڈر ہے. ارے روزے دار میں جس کا انتقال ہو جاتا ہے, حالت روزہ میں جس کے انتقال ہوتا ہے, اللہ اپنے فضل و کرم سے اس پر رحم کا کرم کا معاملہ فرماتا ہے. موت سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے. موت تو ایک دن آنے والی ہے, موت آ کے رہے گی. اللہ ہماری موت ایسی عطا فرما رمضان کی حالت میں, حالت روزہ میں ہمارا انتقال عطا فرما. کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے عطا فرما, صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے اللہ ہماری موت عطا فرما. موت برحق ہے اور ہر نماز کو آخری نماز سمجھ رہا ہے, ہر روزے کو آخری روزہ سمجھ رہا ہے. رمضان قیامت تک آنے والے ہیں, جمعۃ الوداع قیامت تک آنے والے ہیں, شب قدر قیامت تک آنے والے ہیں. نامعلوم آنے والا رمضان ہم کو اور آپ کو نصیب ہوتا ہے نہیں معلوم. ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ آنے والا رمضان نصیب ہوتا ہے نہیں. اسی لیے ہم چاہیے کہ ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. میرے ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. ایسا نہیں ہے کہ بھائی ہماری تراویح ہو گئی, آپ کو کل سے بھی تراویح پڑھنا ہے, چاند رات تک تراویح پڑھنا ہے. جو تراویح کا اہتمام کرتے ہیں, اللہ سے دعائیں کرتے ہیں, اللہ ان کی دعاؤں کو راغر نہیں فرماتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مالا مال عطا فرماتا ہے. عزیزان محترم, حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک شخص تھا جس کو یہ حکم دیا گیا کہ اسے جہنم میں داخل کر دو. یہ شخص کو جہنم میں داخل کر دو.
जब फरिश्ते जहन्नम में लेकर जा रहे थे, आंख के पल का एक बाल अल्लाह के सामने सिफारिश किया, अल्लाह से कहने लगा, ए परवरदिगार आलम, मैं पल के आंख का एक बाल हूं। अल्लाह के नबी रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जहन्नम के अज़ाबात से डरा, खौफ खुदा से डरा, जहन्नम उस पर हराम कर दी जाती है। एक दफा ये शख्स रमजान के महीने में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया, अल्लाह के सामने रोआ, अल्लाह ताला ने आग के पल का एक बाल नर्म हो गया, वो पल का बाल अल्लाह के सामने सिफारिश करा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को फरमाया, ए फरिश्तों, आग के पल का एक बाल सिफारिश करता है, मेरे बंदे को जहन्नम में नहीं जन्नत में जगह अता फरमा दो, जन्नत में जगह अता फरमाया है। रमजान का मुबारक महीना है, अरे रमजान के रोजेदार का उठना इबादत है, बैठना इबादत है, लेटना इबादत है। अल्लाह करे अल्लाह हमारे तमाम रोजों को अल्लाह कबूल फरमा ले। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े में अल्लाह हमारे रोजों को कबूल फरमा ले। इसीलिए हम चाहिए, याद रखो, हमारे हाथ, पांव, जबान, आंख, नाक, जबान सब अल्लाह के सामने गवाही देने वाले। हमने कोई गुनाह करे, हम अल्लाह से बोलेंगे हम गुनाह नहीं करे, ये हाथ, पांव, जबान गवाही देने वाले हैं। हम अच्छा काम करे तो भी गवाही देने वाले हैं। आंख के पल का एक बाल ने सिफारिश किया है। और जब रोजे रखते हैं, वजू करते हैं, अल्लाह ताला ये वजू की बरकत से कल क़यामत के दिन वो मर्द और औरतें के हाथ और पांव चमकने लगेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ लेंगे, आप पहचान लेंगे, मेरे वो उम्मती लोग हैं जो कसरत से रोजे रखते थे, रमजान का एहतमाम करते थे, वजू का एहतमाम करते थे। अल्लाह ताला अपने फजल करम से अल्लाह हमको कामयाब कामना का फरमाएगा। बस ज्यादा नहीं लेता हूँ, क्योंकि हमें हुक्म दिया गया कि 15 से 20 मिनट है। 15 मिनट है, सिर्फ 5 मिनट बोलते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। और एक मौलाना भी है, खत्म कुरान भी है इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि बहरहाल आज हम रमजान के मुबारक महीने में यहाँ बैठे हुए हैं। मेरा चैनल है यूट्यूब पे काजी अब्दुल रशीद सूफी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एतिकाफ के मसाइल, रमजान के मसाइल सारे बयान किया। कल मैं आया, हमारे छोटे छोटे बच्चे कल बोले मेरे को, वो साहब आप रोजाना यूट्यूब पे आते हैं, यूट्यूब पे जो हमारे बयान थे, वक्त ज्यादा नहीं आपके सामने ज्यादा बोलूं, सिर्फ 5 मिनट पे बात कहते हुए अपनी बात मैं खत्म कर देता हूँ। उसके बाद और एक मौलाना, उनका भी बयान होगा, दुआ होगी और खत्म कुरान होगा और शालपुशी गुलपुशी भी होगी इंशाल्लाह। किसी और मौके पर मैं और इंशाल्लाह मजीद घंटा 2 घंटे में इंशाल्लाह बयान करता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ। आप सब जानते हैं मेरा नाम काजी अब्दुल रशीद सूफी है। मैं बंसीलाल मिट मस्जिद में, सलीम भाई भी यहाँ मौजूद है। यहाँ पे दीनी मदरसा था गुलशन मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं और हाफिज सफदर दोनों मिलकर एक घड़ा पानी लाकर हमने नमाज तरावी पढ़ा है। अल्लाह ताला तरावी की बरकत से मस्जिद बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। हर जुमा 250-300 लोग नमाज पढ़ते हैं। तो मैं मस्जिद का बानी इमाम क़दीम अल्लाह के फज़ल है, इसी महले का हूँ मैं। यहाँ पे मेरा मकान है। फिर वक्त में अशफत पेट में सब जानते हैं, रशीद मुसाब को सब जानते हैं। हमारे लिए भी आप दुआ फरमाए। मैं रुकमतुन को ये भी मशवरा दिया, ये साल तो नहीं होगा, आने वाला साल इंशाल्लाह अपन लोग शबीना भी रखेंगे। हाफिज गुलाम अहमद कुरैशी यहाँ पे 1 रकात में मुकम्मल कुरान मजीद की तिलावत की है। 20 रकात करेंगे, शुरू में मैं पढ़ाऊंगा। आप लोग दुआ फरमाए इंशाल्लाह आने वाले साल या ये साल भी हो गए, अगर आपकी कोशिश है, आपकी फिक्र तरफ रही, इंशाल्लाह हम शबीना करेंगे। खवातीन का भी शबीना, मर्द हज़रात भी शबीना पढ़ सकते हैं और शहर का भी इंतजाम कर सकते हैं। और अज़ीज़ान मोहतरम, अब कुछ ज़कात के छोटे मोटे मसाइल बताता हूँ, और से समाअत फरमाएं। उसके बाद इंशाल्लाह 1-2 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। ज़कात का निकालना हर साहिब निसाब, साहिब इस्तिताअत पर फर्ज है। ज़कात का मसला क्या है? जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या वो मिक़दार में पैसे, तिजारती माल के पैसे हो, तो 100 को 2,500 को 25, 10,000 को 250, 1 लाख रुपए को 2,500 रुपये निकालना है। अगर साहिब निसाब, साहिब इस्तिताअत है, किसके पास सिर्फ 7.5 तोले सोना है या 52.5 तोले चांदी है, उनके पास ज़कात देने के लिए पैसे नहीं है, वो जाना कितने पैसे निकलते जाके माल बेच के ज़कात देना।
اگر زکات نہیں دیں گے یاد رکھو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو سونا چاندی پیسے کو پگھال کے اللہ ان کو آنکھوں پہ مارے گا۔ زکات کا مسئلہ یہ ہے سال کا گزرنا، اور صدقہ فطر اگر رمضان میں پیسے آ جائے، عید کے دن بھی پیسے آئے تو صدقہ فطر دینا ہے۔ 2.5 کلو گیہوں یا گیہوں کے پیسے آپ کو دینا ہے، اپنے گھر میں جتنے بچے ہیں بڑے ہیں سب کو دینا ہے۔ زکات کس کو دینا کس کو نہیں دینا یہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ بہرحال زکات کا نکالنا فرض ہے۔ اگر ہم زکات نہیں نکالیں گے تو وہ زکات نہیں نکالنے پر وہ مال برباد ہو جائے گا، چوری ہو جائے گا، بیماری میں اللہ بیماری میں مبتلا فرمائے گا۔ اور زکات رمضان میں کہیں کو نکالتے، خالی ٹائم میں کہیں کو نکالتے۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض اور فرض کا ثواب اللہ 70 فرائض عطا فرماتا ہے، اسی لیے رمضان میں زکات نکالتے ہیں تاکہ وہ زکات جو ہم نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ اس زکات کو قبول فرماتا ہے۔ زکات مستحق لوگوں کو دینا، زکات سیدوں کو نہیں دینا، سیدوں کو پاک مال دینا ہے، ایسے لوگوں کو زکات دینا جو مستحق ہے۔ ہم چاہیے ہر محلے میں، کون ہمارے محلے میں غریب لوگ ہیں جن کے پاس چولہا نہیں جلتا ہے، وہ لوگ مجبوری کی وجہ سے کسی کے سامنے نہیں دیتے ہیں، کسی کے سامنے نہیں مانگتے ہیں، ہم ان کے پاس جانا، محبت کے ساتھ پوچھنا آپ کا نام کیا ہے، اگر بولے سید ہے تو آپ ان کا عطیہ کے طور پہ دینا، پاک پیسے دینا، زکات کا پیسہ نہیں دینا۔ اگر بولے شیخ ہے ہمارا نام فلاں ہے بولے تو فوراً آپ ان کو زکات دے سکتے ہیں، اپنے ہاتھ سے زکات نکالنا۔ اور مسجد کے لیے آپ زکات نہیں دے سکتے، مدرسوں کے لیے، خانقاہوں کے لیے، آپ مدرسوں کے لیے زکات دے سکتے ہیں۔ برابر آپ جہاں پہ خانقاہی نظام میں بھی بچے پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں پہ ہاسٹل ہے، وہاں پہ بورڈنگ ہے، وہاں پہ خواتین لیڈیز ٹیلرنگ سینٹر سیکھ رہے ہیں، آپ بھی برابر وہاں پہ جو ہے ضرور زکات دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جامعہ میراث الانبیاء ہے روڑا میں سکن میں، ہمارا مدرسہ بھی ہے، وہاں پہ خواتین کا بہترین 3 لیڈیز ٹیلنٹ سینٹر ہم نے انتظام کیے، اور ہماری بھی کوشش ہے انشاءاللہ صبح انشاءاللہ کئی دن سے کوشش ہے، اللہ چاہا تو انشاءاللہ بنسی لال پیٹ میں بھی ہم لیڈیز ٹیلنٹ سینٹر کا بھی انشاءاللہ اللہ چاہے تو دعا فرمائیے، ہم انتظام کریں گے۔ جو خواتین سیکھیں گی اللہ تعالیٰ تمام خواتین کو اپنا فضل و کرم عطا فرمائے گا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے سے کام کرتے رہیں۔ اعتکاف کا مسئلہ سنیے۔ اعتکاف سنت موقدہ 20 رمضان سے چاند رات تک سنت موقدہ ہے۔ مرد حضرات مساجد پہ بیٹھنا ہے، خواتین اپنے گھروں میں بیٹھنا ہے۔ اور واجب اعتکاف، منت کا اعتکاف، میرا کام بن جائے تو میں اعتکاف کروں گا۔ اور ایک اعتکاف نفل ہے، ہم جب بھی اللہ کی عبادت کرنے بیٹھے مسجد میں جائے عبادت کرنے کے لیے کوشش کرے، نویت ان سنت الاعتکاف نفل نیت کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نفل نیت کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ میں بہت زیادہ نہیں لیتا ہوں، میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ زکات کے مسائل، اعتکاف کے مسائل، رمضان کے مسائل، عید الفطر کے مسائل، شوال مکرم میں جو روزے رکھتے ہیں، رمضان میں مسلسل روزے رکھنے کے بعد عید کے دوسرے دن سے 6 روزے رکھ لے۔ شوال میں کبھی بھی 6 روزے رکھ سکتے ہیں اپن، لیکن عید کے بعد ترتیب رہتی ہے اپنی، عید کی رات میں بھی ہم سحری کریں، عید کا دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دوسرے دن سے 2 شوال سے ہم جو ہے روزے رکھے۔ اللہ کے نبی رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو رمضان کے مکمل روزے رکھے، شوال مکرم کے مکمل روزے رکھے، گویا کہ وہ ایسا ہے پورا سال اللہ روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر اس اسنا میں ہماری موت بھی آ جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے پورا سال اللہ تعالیٰ روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کیا ہے، 20 منٹ بولے، میں انشاءاللہ پورے 20 منٹ لیا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میں جو بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں بیان کیا، اللہ میرے اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما، نمازوں کو، روزوں کو، تراویح کو، تلاوت کو قبول فرما۔ اے اللہ جو کہا ہے اسے بھی قبول فرما، اے اللہ جو مانگا ہے اسے بھی قبول فرما، جو نہیں مانگے اپنی شان کے ساتھ عطا فرما۔
اے اللہ میں ٹوٹی پڑی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فرما قبول و مقبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.